توبہ کی آیت نمبر 77 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کہ اس سے ملیں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، وبما كانوا یکذبون، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے نفاق پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ ان باتوں سے احتراز کرے اور عہد پورا کرے اور وعدہ وفا کرنے میں پوری کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے خلاف کرے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ اس آیت سے مزید 4 باتیں یہ معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بعض گناہ کبھی بد عقیدگی تک پہنچا دیتے ہیں۔ نمبر 2، غریبی میں خدا عز و جل کو یاد کرنا اور امیری میں بھول جانا منافقت کی علامت ہے۔ نمبر 3، آدمی کا ایمان و تقوی سے محروم ہو جانا بھی عذاب الہی ہے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے، کیونکہ ثعلبہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ ثعلبہ کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات پر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں یا کہیں سے مال ملنے کی امید ہے، تو وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، تو ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں نیک کام کریں گے، اس سے فلاں کی مدد کریں گے، اور تیرا دیا ہوا مال غریبوں کی بھلائی اور ان کی بہتری میں خرچ کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی بڑے مالی نقصان، شدید بیماری یا حادثے سے بچ جانے کے دوران یا بچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہت سے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل تو ہماری فلاں مشکل اور پریشانی دور فرما دے اور ہمیں فلاں بیماری یا حادثے کی وجہ سے ہونے والے زخموں سے شفا عطا کر دے، ہم اب کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور تیری فرما برداری والے کاموں میں اپنی زندگی بسر کریں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، ہم نے جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں وہ پورے کر دیں گے، خود بھی نیک بنیں گے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے کسی قریبی عزیز کے اچانک فوت ہو جانے پر دنیا کے عیش و عشرت اور اس کی رنگینیوں سے دور ہونے اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہونے کے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب انہیں مال مل جاتا ہے اور ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں شدید بیماری اور زخمی حالت سے شفا عطا کر دیتا ہے اور قریبی عزیز کے انتقال کو کچھ وقت گزر جاتا ہے، تو یہ لوگ
اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے سب وعدے بھول جاتے ہیں، اور مال ملنے کے بعد اسے نیک کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے نہیں، اور غریبوں کو اچھی نظر سے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، اور اپنی سابقہ گناہوں بھری زندگی میں مشغول ہو کر قبر و آخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس طرز عمل کو منافقوں کا طرز عمل قرار دیتا ہے، اور یقیناً یہ ایک سچے مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی۔